السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، اچھی گزر رہی ہے۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین پہنچ گئے تو بی بی سارہ ان کے ہمراہ تھی اور ان کی خدمت گزار حضرت حاجرہ بھی ان کے ہمراہ تھی، اور آپ اپنے مال و مویشی بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اپنا مال و دولت و ساز و سامان بھی لے گئے تھے۔ وہاں اس چھوٹے سے خاندان کے ساتھ اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ ابھی تک بے اولاد تھی اور اس پر بہت غمگین رہتی تھی کہ ان کے شوہر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور ان کی نسل ابھی تک آگے نہیں چل سکی اور آپ بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں، لہٰذا انہوں نے آپ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنے کی رائے دی، اور یہ نہایت وفادار اور امانت دار تھی اور اپنے شوہر کی ہمدرد و غمگزار تھی۔ انہوں نے رائے اس لیے دی کہ اللہ کریم حضرت حاجرہ سے ہی انہیں اولاد سے نواز دے جو ان سب کے لیے راحت کا سبب ہو اور ان کے دکھ درد دور ہو جائے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح فرما لیا اور ان کے ہاں ایک ذہین و فطین بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چمن میں بہار آ گئی اور ان کی آنکھیں بیٹے کے وجود سے ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت سارہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہو گئی اور بہت دنوں تک خوش و خرم رہی، اور پھر بتقاضا بشریت غیرت و رشک میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ تھے تو وہ ان کے سوکن کے بیٹے نا۔ یہ تو انسانی نیچر ہے، اس سے کوئی انسان بھی الگ نہیں ہو سکتا، اس سے مبرر نہیں ہے کوئی بھی بشر نا۔ وہ کبیدہ خاطر نہایت خفا رہنے لگی۔ انہوں نے کھانا پینا اور سونا ان سے دوبر ہو گیا، اور اب تو وہ لڑکے کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ رہیں اور نہ حضرت حاجرہ کو اپنے سامنے دیکھنا پسند کرتی۔ اب تو وہ بہت ہی رنجیدہ رہنے لگی تھی اور انہیں کسی پل چین نہیں آتا تھا، لہٰذا انہوں نے برملا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا اظہار کر دیا کہ اب میں انہیں ایک لمحہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا اب صاف کہہ دیا کہ آپ انہیں لے جائیں اور میری نظروں سے دور کر دیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی اس خواہش پر عمل کرنے کا تہیہ فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ کو اس کی ہدایت فرمائی کہ وہ بیوی بچے کو کہیں لے جائے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کا احترام کریں۔ اس لیے آپ نے سفر کی تیاری فرمائی اور اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ ہدایت الہی آپ کے شامل حال تھی اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر آپ چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے طویل سفر طے کر لیا۔ آپ وہاں آ کر ٹھہر گئے جہاں پر آج بیت اللہ شریف ہے۔ اس چٹیل و وسیع میدان میں آ کر آپ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو ٹھہرا دیا اور اس بے سر و سامانی میں بے آب و گیا صحرا میں انہیں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دیا اور ان دونوں کمزور اور بے بس جانیں رب کریم کے حوالے کر دی، اور کھانے کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ ان کو دے دیا، اور ان چیزوں کے علاوہ سوائے ایمان و توکل اللہ کے کچھ نہیں تھا، بس آپ خدا کی ذات ہی ان کا سہارا تھی، اور انہیں آپ نے اکیلا ہی وہاں چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر انہیں چھوڑ کر چل دیے۔ جب آپ تھوڑی دور گئے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے آئیں اور آپ کا دامن تھام لیا اور آپ کی سواری کی بات تھام لی اور عرض کرنے لگی، ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کس کے سہارے اس بے آب و دانہ ویران وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ رحم تر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور رحم کی طلب میں بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور جگر کے ٹکڑے کا واسطہ دیا کہ اسے بھوک و پیاس میں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں۔ یہاں بیڑیوں کی چیرہ دستیوں سے انہیں کون بچائے گا اور درندوں کی سے کون ان کی حفاظت کرے گا اور سورج کے لپٹوں سے ان کی حفاظت کون کرے گا؟ بہرحال انہیں ہر بات انہیں بتائی اور ساتھ ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں کہ شاید ان کا دل پس جائے
وہ ان کی فریاد پر کان دھریں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، بلکہ فرمایا کہ رب کریم کا یہی حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جب حضرت حاجرہ کو معلوم ہوا کہ یہ امر ربی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اشارے سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے سلسلہ گفتگو بند کر دیا اور حکم ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، ایمان کی وہ تو دیکھیں آپ۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیلے سے نیچے اتر گئے اور بھاری قدموں اور رنجیدہ دل کے ساتھ واپس چل دیے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین و بھروسے پر بیوی بچے کو وہیں چھوڑ دیا۔ ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا، بیوی بچے کی فرقت سے تڑپ رہا تھا ان کا دل نا، وہ دکھی دل سے انہیں الوداع کہہ کر جا رہے تھے، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر کا دامن تھامے ہوئے تھے اور وطن کی طرف رواں تھے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دور دراز جنگل میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہے تھے اور یہ دعا بارگاہ الہی میں کیے جا رہے تھے، اے رب کریم، میں نے اپنے گھر والوں کو صحرائے بے برگ و بار میں ٹھہرا دیا ہے تیرے محترم گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب کریم، یہ نماز کی پابندی کرتے رہیں، ان کے دل اپنی طرف جھکنے والے بنا دے اور انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما تاکہ یہ لوگ تیرا شکر کریں۔ اس تفصیلی دعا سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس غیر آباد علاقے میں اپنے خاندان کو آباد کرنے کا تھا نا۔ وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اس جگہ کو مرکز بنا کے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے۔ چنانچہ یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فریضہ حج ادا کرنے کا فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ اور اکلوتے بیٹے کو اس چٹیل و غیر آباد میدان میں اکیلے ہی چھوڑ جائے، بلکہ جب آپ نے انہیں وہاں پر چھوڑا تو حضرت حاجرہ کو وہاں ہر طرف سے آفات منہ کھولے نظر آئیں۔ دھوپ کی تپش سے ریت آگ کی طرح گرم ہو رہی تھی اور پتھر لال انگارہ بنے ہوئے تھے اور گرم ہوا کے تھپڑ جسم کے ہر حصے پر لگ رہے تھے، اثر انداز ہو رہے تھے، کیونکہ بہت گرمی تھی نا۔ لیکن حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت صبر و تحمل سے یہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ گرمی کی شدت سے دودھ بھی خشک ہو چکا تھا ان کا، اور بچے کے منہ میں دودھ کا ایک گھونٹ نہیں آ رہا تھا۔ خود حضرت حاجرہ کا منہ پیاس سے خشک ہو رہا تھا، ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھی اور ساتھ ہی بھوک سے برا حال تھا۔ تو رو کر بارگاہ رب العزت میں فریاد کرتی ہیں اور اس ذات گرامی کے حضور روتی دھوتی ہیں، پانی کی تلاش میں چاروں طرف پریشان ہو کے پھرتی ہیں۔ کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک پانی کی تلاش میں نظریں دوڑاتی ہیں، جب وہاں پانی نظر نہیں آتا تو پریشانی کے عالم میں دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی پر جا چڑھتی ہیں، نا امید ہو کر صفا کی طرف دوڑتی ہیں۔ اسی حالت میں وہ 7 بار ادھر ادھر چکر لگاتی ہیں، لیکن پانی دستیاب نہیں ہوتا اور دور سے انہیں ننھا بچہ بلکتا ہوا سنائی دیتا ہے تو گھبرا کر دوڑتی ہوئی وہاں پر پہنچتی ہے، جو ابھی پہلے دردناک آواز سے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ لیکن جب آپ پتھریلی چٹانوں پر سے گرتی پڑتی وہاں پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ ننھا بچہ بے چینی کی حالت میں پاؤں زمین پر رگڑ رہا ہے، اس کا حلق خشک ہو چکا ہے، آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی ہے، وہ ریشم جیسے نرم پاؤں سنگے خار پر پٹک رہا ہے اور رحمت الہی جوش میں آ گئی۔ پانی کا چشمہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے پاس رواں دواں ہے۔ اللہ کریم کو اس بچے کی حالت پر رحم آتا ہے اور میٹھا اور ٹھنڈا پانی چائے زمزم کی صورت میں زمین سے بہنے لگتا ہے، فوارے کی طرح جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ
اور ان کے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جہاں پر آج کعبہ شریف ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام کے بالائی حصے پر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ جگہ اس وقت ویران و غیر آباد تھی، پانی کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں تھا، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجوروں کی ان کے پاس چھوڑ دی، پھر منہ پھیر کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے کہتی ہوئی گئیں، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس ویران جنگل میں کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ آدم ہے نہ آدم زاد، جہاں کوئی بھی مؤنث و غمخوار نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کہتی ہوئی جا رہی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے، آخر کار حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا امر فرمایا ہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، تب تو بلا شبہ وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور یہ کہہ کر بی بی ہاجرہ وہیں سے واپس لوٹ آئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد حضرت ہاجرہ چند روز تک اس مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور تھیلی سے کھجوریں نکال کر تناول فرماتی رہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں، تو آپ بہت پریشان ہوئیں۔ چونکہ وہ خود بھوکی پیاسی تھی اس لیے دودھ بھی نہیں تھا، ان کا بچہ بھی بھوکا تھا، دونوں کی حالت خراب تھی۔ تو اس کے پھر میں نے آپ کو کہا کیسے وہ صفا مروہ پہ چڑھی ہوں نا، تو لیکن تھوڑا سا یہاں بھی سن لیں، کچھ سوچ کر آپ قریب ہی صفا پہاڑی پر جا چڑھی کہ شاید کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ نظر آ جائے، پانی ملنے کی کوئی سبیل نکل آئے، یا دور کہیں پانی کا نشان مل جائے، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر بچے کی یاد میں مجبور ہو کر واپس میدان میں آ گئیں، اس کے بعد پریشانی کے عالم میں دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں۔ جب وہاں بھی کچھ دکھائی نہیں دیا تو فوراً بچے کی فکر میں واپس وادی میں پہنچ گئی کہ کوئی درندہ بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اتنے میں آخری مرتبہ جب وہ مروہ پہاڑی پر تھی کہ ان کے کانوں میں ایک آواز گونجی تو وہ چونک گئی، اور آپ نے خیال فرمایا کہ جیسے کوئی پکار رہا ہے، دھیان سے کان لگائے تو دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اگر تم کوئی مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ کہ تمہاری آواز سنی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا خدا تعالیٰ کا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام زمزم کے مقام پر اپنا پاؤں مارا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نا، تو وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ جب حضرت ہاجرہ نے یہ دیکھا تو فوراً پانی کے ارد گرد بار بنانے لگی نا، مگر پانی برابر نکلتا رہا۔ اس مقام پر پہنچ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر اپنی رحمت فرمائے، اگر وہ اس وقت آب زمزم کو اس طرح نہ روکتی اور اس کے ارد گرد باڑ نہ لگاتی تو آج تک وہ ایک بہت بڑی جھیل بن گئی ہوتی۔ حضرت ہاجرہ نے زمزم کے چشمے سے پانی نوش فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے حضرت ہاجرہ سے کہا، کوئی خوف و خطرہ و غم دل میں نہ لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اور اس بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جس کی تعمیر کی سعادت اس بچے اور اس کے والد کے حصے میں لکھی جا چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خاندان کو باقی رکھے گا۔ اچھا، پہلے تو بیت اللہ شریف کی یہ جگہ نمایاں تھی، لیکن پانی کا بہاؤ اسے دائیں بائیں سے برابر کرتا جا رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پانی کا چشمہ جاری کر دیا تو زمین کے اس حصے پر جہاں پر زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا، آسمان پر پرندے اڑتے دکھائی دینے لگ گئے، اس چشمے کے اوپر منڈلانے لگے، اور پانی کے جاری ہونے سے اس جگہ کو نئی زندگی مل گئی۔ وہاں قریب بھی جرہم قبیلہ بیت رشید کے قریب کہیں آس پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ جب انہوں نے آسمان پر خلاف معمول پرندوں کو اڑتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ آس پاس کہیں پانی ضرور موجود ہے، لہٰذا انہوں نے تفتیش حال کے لیے ایک شخص کو وہاں پر بھیجا۔ وہ وہاں پہنچا تو اسے دیکھا کہ واقعی پانی موجود ہے، تو وہ دوڑتا ہوا واپس آیا، اسے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ پانی واقعی موجود ہے، تو ایک ایک کر کے اور گروہ در گروہ لوگ وہاں پر پہنچنے لگے۔
پانی موجود پا کر بہت خوش ہوئے، وہاں آ کر اتر پڑے۔ انہوں نے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت حاجرہ کو دیکھا تو ان کے قریب سکونت اختیار کرنے کی اجازت چاہی، پانی لینے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے انہیں بطور مہمانی کے پانی لینے کی اجازت فرمائی کہ وہ سب لوگ پانی پئیں، اپنے جانوروں کو پلائیں، لیکن انہیں اس چشمے کی ملکیت میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ حضرت حاجرہ کی شرائط پر چشمہ زمزم کے آس پاس مقیم ہو گئے اور ان کا اقتدار تسلیم کر لیا، اور پھر باقی ماندہ لوگ بھی آ کر وہاں بس گئے۔ خاصی تعداد میں وہاں پر گھر بن گئے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حاجہ خود بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ چاہتی تھی کہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو۔ ریحان میں ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلے حصے میں پھر آپ کو باقی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔